بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو گناہ کیے ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ سوال آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ بھی انسان کے نامہ اعمال میں درج ہے اور وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، لیکن یہ اس وقت جب گناہ ہو، توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی تو پھر وہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ اللہ تو بڑا مہربان ہے کہ کتنے ہی توبہ کرنے والے توبہ میں اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ ان کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ گناہ نہیں بلکہ بطور نیکی کے وہ اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر توبہ اللہ نے قبول کی، توبہ میں اخلاص ہے، توبہ سچی ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا۔ جب گناہ نہیں رہتا تو وہ قیامت کے دن اس کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حق پورا کرتے ہیں، مگر بندوں کے حق میں بالکل زیرو ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے؟ میزان کا تصور قرآن و احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو لگے گا، ترازو وہ کیا ہے؟ اس میں نیکیاں بھی تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ گناہ ہے، اور قرآن نے واضح طور پر کہا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور واضح کہا کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پہلے ان کا ذکر کیا۔ تو میزان کا مقصد یہی ہے کہ ایسے ہی شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے جس کی زندگی میں گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں۔ اگر گناہوں کا پلڑا بھاری تو بس ہلاک ہو گیا، اور اگر نیکیوں کا پلڑا اللہ کی رحمت سے بھاری ہو گیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پلڑا اور یہ میزان، یہ اگر ہماری نیکیوں کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو جبھی بھاری ہو سکتا ہے۔ گناہگار تو ہر شخص ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے نہیں چاہیے، ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ گناہ جو ہے نا، یہ گناہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ لکھ دیا گیا۔ کیا گناہ لکھ دیا؟ جو ہم نیکی کرتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں کہ بطور نیکی یہ لکھی گئی ہے یا نہیں لکھی گئی۔ ہماری گنتی میں تو آ گئی نیکی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اسے قبول ہی نہ کیا ہو سکتا ہے قبول ہی نہ کیا ہو، تو پھر وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن گناہ تو گناہ لکھا گیا ہے۔ ہم یہ دنیاوی حساب بھی نہ لگائیں کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں اور نیکیوں پہ اتنا گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ اس کے مقابلے میں چلو کچھ کم کر لیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لہٰذا ان کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ گناہ ہو جائیں تو اللہ سے معافی اور توبہ کرنی چاہیے۔ باقی میزان کا تصور ہے، وہاں
نیکیاں بھی تولی جائیں گی، بدیاں بھی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے یہ گناہ ہوں گے، لیکن ان گناہوں کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں وغیرہ، تو کیا قیامت میں اس کا حساب ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت بڑی معروف ہے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نعمتوں کے حوالے سے سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ صحت کے بارے میں، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور دوسرا ٹھنڈے پانی کے بارے میں کہ یہ نعمت میں نے عطا کی تھی۔ تو پانی غذا ہے، گویا کہ غذا بھی اس میں محاسبے میں آ رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر و عمر کا معروف واقعہ ہے، ایک احادیث میں، بخاری میں بھی، دیگر کتب میں بھی، کہ تینوں یہ جلیل القدر ہستیاں بھوک کی وجہ سے آج گھر سے باہر ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کو ایک انصاری صحابی کے ہاں لے گئے جو وقتاً فوقتاً آپ کو دعوت دیا کرتا تھا۔ وہاں بڑا وسیع اس وقت کے لحاظ سے دسترخوان، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے کو ملا، عمدہ کھجوریں کھانے کو ملی، تازہ گوشت کھانے کو ملا۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ دیکھو تھوڑی دیر پہلے ہم سب کی کیا حالت تھی، اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں کھلا دی پلا دی۔ سیدنا فاروق کے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ ایسا ہاتھ کپکپایا کہ وہ گر گیا کہ اللہ کے پیغمبر ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ نعمتوں کے بارے میں سوالات تو ہیں، بس دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت چاہیے۔ تو نے ہم سے پوچھ لیا تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ میری نعمتیں استعمال کی، اس کے برابر شکر ادا کیا، کیوں نہیں کیا؟ تو کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ بس اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ باقی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان کے بارے میں بھی سوال و جواب ہونے والا ہے۔ انسانی زندگی میں نام کا اثر ہوتا ہے، اس کا پہلا لفظ بھی کیا معنی رکھتا ہے؟ پہلا لفظ ناموں کے حوالے سے ایک شرعی تعلیم ہے اور ایک نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کا دیا ہوا ایک تصور ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جو کہاوتیں ہیں نا وہ نجومیوں، کاہنوں کی ہی ہے۔ نام رکھنے کے لیے تاریخ بھی پوچھی جائے گی، وقت بھی پوچھا جائے گا، ماں کے نام کا پہلا لفظ بھی، حرف بھی پوچھا جائے گا کہ دیکھیں یہ اس وقت کے لحاظ سے یہ نام موافق آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ نجومیوں اور کاہنوں کا دیا ہوا تصور ہے۔ بچوں کے نام اللہ کا نام لے کر بس یہ دیکھیں کہ برائی یا اس میں کوئی نافرمانی کا عنصر نہ ہو۔ صحابہ کے نام ہے، تابعین کے نام ہے، انبیاء کے نام ہے، سلف صالحین کے نام ہے، یا کوئی اچھا لفظ ہے، کوئی اچھا لفظ ہے، بس اللہ کا نام لے کر وہ لفظ پسند آ گیا، وہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے یا لغت میں ہے، آپ کو اچھا لفظ سمجھ میں آیا ہے۔ ایک لفظ صحابہ کو اچھا لگ گیا، وہ درخت کا نام ہے تو بچے کا نام رکھ لیا کہ لفظ اچھا لگ گیا۔ پہاڑ کا نام ہے تو بچے کا نام رکھ لیا کہ وہ لفظ اچھا لگ رہا ہے، اور معنی میں کوئی نافرمانی کی بات تو ہے نہیں، بس نام رکھ لینا چاہیے۔ ان ناموں میں نام کے ساتھ پہلے حرف کی تاثیر کا تصور اسلام نے
ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے نیک شگونی، جس کو فعال کہتے ہیں، کا ایک تصور رکھا ہے، لیکن ہم نیک شگونیاں نہیں لیتے، ہم بد شگونیاں لیتے ہیں۔ تیارہ نام سے، کسی کے نام میں خیر کا پہلو ہے، ہم نے اچھا شگون لے لیا کہ ہاں جی نبی علیہ السلام بھی ایسا سفر میں ہوتے، یا سعد یا نجی یا فلاح، ایسے لفظ سنتے نا کہ کوئی نجی کو آواز دے رہا ہے، کوئی سعد کو آواز دے رہا ہے، کوئی فلاح کو آواز دے رہا ہے، خوش ہوتے تھے اچھا شگون لیتے ہوئے۔ حدیبیہ کے موقع پر سہیل نامی سفیر ہے کفار کی طرف سے، سہل، سہیل جو ہے یہ لفظ ہے سہل سے، سہل کا معنی آسان، تو ہم نے نیک شگون لیا، سہیل آئے کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بدشگونی اسلام نے نہ لی ہے نہ لینے کی تعلیم دی ہے، بلکہ روکا ہے۔ لا تیارا، بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کے خاتمے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے ہاں بدشگونیاں لی جاتی ہے، بچہ اچھا ہو جائے، نیک صالح ہو، کوئی نہیں پوچھے گا کس کی گھٹی لگی ہے، شرارتیوں کہتے ہیں اس کو گھٹی کس کی لگی ہے۔ بدشگونی لینی ہے نا کہ گھٹی لگانے والے کی طرف سے۔ 10 لوگ ہمارے گھر میں آئے، چلے گئے، اللہ نے برکت کا سبب بنایا، خیر، کبھی کوئی جملہ نہیں سنیں گے۔ ایک شخص اتفاق سے ہو کے گیا، اتفاق ہے کہ گھر والے بیمار ہونا شروع ہو گئے، کہیں گے جب سے یہ ہو کے گیا ہے منحوس قدم ڈالا ہے اس نے، اس وقت سے ہمارے گھر سے بیماری نہیں نکلتی۔ یہ بدشگونی ہے، اسلام نے بدشگونی سے روکا ہے۔ تو ناموں سے بھی نیک شگون لینا جائز ہے، بدشگونی جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مسلمان کو جنت کے حصول کے لیے 100 میں سے 100 نمبر لینا ضروری ہے، یا 100 میں سے 33 نمبر والا بھی جنت کا اہل ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے کہ کوئی یہ سوال کسی ریاضی کے استاد کا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال یہ 33% اور 40% کا تو حساب آپ نے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، یہ جنت کے حصول کے لیے ہم نے جو کلیہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جستجو کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہیں، نیکیوں کے انبار بھی لگا دینا۔ جنت کے حصول کے لیے یہ انبار کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت جو ہے شامل حال نہ ہوگی۔ اور اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، بن کے رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، میں نے اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دی ہے۔ تو جس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے اس کے لیے انشاءاللہ جنت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم، یہ ایک سوال آیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت گریبان کے بٹن کھلے ہوں تو کیا نماز میں کوئی فرق پڑے گا یا مکمل بند ہونے چاہیے؟ صدر الصلاۃ، نماز میں کن اعضاء کا ڈھکا ہونا لازمی ہے؟ وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنا اور کندھوں کا ڈھکا ہونا مردوں کے لیے، یہ صدر الصلاۃ ہے، یہ ڈھکے ہوئے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بٹن کھلا ہے، 2 بٹن کھلے ہیں، سارے بٹن کھلے ہیں، نماز کے ہونے اور نہ ہونے سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے سوچ لینا چاہیے کہ کیوں کھلے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات تو سادگیاں ہیں، کھلے بھی رہ جاتے ہیں، اوپر نیچے لگے بھی رہ جاتے ہیں، الحمدللہ یہ تو ایک سادگی کا ثبوت ہے۔ بسا اوقات کبر، بعض لوگوں کا تکبرانہ اور فاخرانہ انداز ہوتا ہے، تو وہ اس کے تکبر اور اس فخر کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے
ہو سکتا ہے اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول نہ کرے بشمول نماز. تو وہ چیز ہمیں اس طرف نظر رکھنی چاہیے. تو باقی عمومی طور پر اس سے یعنی لباس کا یہ ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم یہ شرط لگائیں کہ کتنے بٹن کھلے ہوں یا کتنے بند ہوں. بس ستر الصلاۃ وہ یہ ہے کہ ہمارا کندھا ڈھکا ہونا چاہیے, ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے, تو نماز ہو جاتی ہے.